الحمدللہ حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون وقال تبارک و تعالی فی مقام آخر ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب وقال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدین کل نصیحہ وقال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدین کل ادب صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ لیں۔ وصلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علی۔ بہار زندگی ہے چند روز نہ چل سر اٹھا اٹھا کر، بہار زندگی ہے چند روز نہ چل سر اٹھا اٹھا کر، رب نے کتنے مکھڑے مٹا دیے بنا بنا کر۔ یہ دنیا اہل دنیا کو وسیع معلوم ہوتی ہے، نظر والوں کو یہ اجڑی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔ یہ کس نے کر دیا مجھے سب دوستوں سے بیگانہ، مجھے اب دوستی بھی دشمنی معلوم ہوتی ہے۔ میں رونا اپنا روتا ہوں تو وہ ہنس ہنس کے سنتے ہیں، انہیں دل کی لگی بس ایک دل لگی معلوم ہوتی ہے۔ میرے واجب الاحترام دوستو، بھائیوں اور بزرگوں، آج کی محفل جو ہے وہ اصال و ثواب پر مبنی ہے۔ اصال کا مطلب ہوتا ہے بھیجنا، پہنچانا۔ رسال، ارسل، رسل، یہ ایک ہی چیز کے ماخذ ہیں۔ اور ثواب، ثواب ہوتا ہے چونکہ ثواب کا کوئی حجم، کوئی وجود نہیں ہوتا۔ انسان کوئی عمل کرتا ہے تو اللہ رب العزت جو اس کو بدلہ عطا فرماتے ہیں اس کو ثواب کہتے ہیں۔ اب یہ ثواب انسان خود کرتا ہے تو اس کو اپنی ذات کو ثواب ملتا ہے، لیکن جب یہ بندہ مومن اپنے کسی عزیز، اپنے کسی چاہنے والے کو بھیجتا ہے، رب کے حضور درخواست کرتا ہے، تو اس کو اصال کہتے ہیں کہ ثواب پہنچانا اور بھیجنا۔ آج ہم سارے اس لیے جمع ہیں کہ بھائی طاہر صاحب کی مختصر سی دعوت پر کہ کچھ پڑھ کر ان کے والد محترم کو اصال کیا جائے، ثواب کیا جائے۔ میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، زندگی بڑی مختصر ہے، زندگی بڑی مختصر ہے۔ اللہ کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں آخرت کی جو زندگی ہے وہ ہمیشہ کی زندگی ہے، وہ دائمی زندگی ہے، وہ نہ ختم ہونے والی زندگی ہے۔ قیامت کا ایک دن 50,000 سال پر مشتمل ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میری امت کی، آخری امت کی جو اوسطاً عمر ہوگی وہ 60 سے 70 سال۔ اگر 60 اور 70 سال کو قیامت والے ایک دن کے اوپر تقسیم کیا جائے تو چند منٹ بنتے ہیں، 2 منٹ اور کچھ سیکنڈ بنتے ہیں۔ یہ زندگی اس زندگی کے مقابلے میں تو اللہ اور اس کا رسول چاہتے ہیں کہ میرا بندہ یہ چند منٹوں والی زندگی میری مرضی کے مطابق، میرے رسول کی اطاعت کے مطابق گزار لے، اور ہمیشہ آنے والی زندگی میں تمہیں تمہاری مرضی کی دے دوں گا۔ امام غزالی رحمہ اللہ تعالی جو بڑے درجے کے ولی اور بزرگ ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ یہ زمین و آسمان کا جتنا خلا ہے رائی کے دانے یعنی سرسوں کے دانے کے برابر ہوتا ہے، اس سے بھر دیا جائے اور 1000 سال کے بعد ایک پرندہ آئے اور ایک دانہ اٹھا کے لے جائے، حتیٰ کہ تصور کیا جا سکتا ہے کہ وہ دانے ایک نہ ایک دن آئے گا، ختم ہو جائیں گے، اور آخرت کی جو زندگی ہے وہ کبھی ختم نہ ہونے والی ہے۔ تو میرے محترم بھائیو بزرگوں، اللہ نے ہمیں اس دنیا کے اندر بھیجا، حالانکہ اقرار پہلے لے لیا تھا عالم ارواح کے اندر، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سارے انسانوں کی روح نے کہا قالوا بلا، اللہ جی کیوں نہیں، آپ ہی تو ہمارے رب ہیں۔ لیکن انسان قدم قدم پہ بھول جاتا ہے،
قدم قدم پہ بہک جاتا ہے، دنیا کے اندر آیا، دنیا کی رنگینیوں کے اندر مگن ہو گیا، یہ اپنے آنے کا مقصد بھول گیا۔ تو اللہ رب العزت اپنے بندوں کے ساتھ بڑے کریم ہیں، تو اللہ رب العزت نے اس شفقت کی وجہ سے، اس کریمی صفات کی وجہ سے ایک سلسلہ جماعت بھیجا، اور اس سلسلہ جماعت کو حضرات انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کہا جاتا ہے۔ ہر دور کے اندر نبی آتے رہے اور لوگوں کو لوگوں کی بندگی سے، لوگوں کو لوگوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی طرف بلاتے رہے۔ آخر الزمان میں ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر مابعوث فرمائے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے جو مقاصد ہیں، سورہ بقرہ کے اندر بھی، سورہ آل عمران کے اندر بھی، اور سورہ جمعہ کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد کو ذکر کیا کہ ہم اپنے محبوب کو دنیا کے اندر کیوں بھیج رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والا قرآن قدم قدم پہ ہماری رہنمائی کرتا ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر لمحہ ہر لحظہ دن اور رات میں اپنی امت کی فکر تھی۔ دن کو لوگوں کے پیچھے پیچھے، کبھی ایک کے دروازے پر، کبھی دوسرے کے دروازے پر، کہ لوگوں میں اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں، اللہ کی مان لو اور میرے طریقوں کے مطابق زندگی گزار لو تاکہ تم دنیا اور آخرت کے اندر کامیاب ہو جاؤ۔ تو میرے محترم بھائیو بزرگوں، پہلی وحی آپ پر اتری ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاران کی چوٹی پر کھڑے ہو کر جو لوگوں کو بتایا کہ لوگوں لا الہ الا اللہ تفلحون، تم کلمہ پڑھ لو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ کیا مقصد؟ کہ مجھے اللہ نے ساری کائنات کے لیے ہادی اور رہنما بنا کر بھیجا ہے، اور مجھے اللہ رب العزت نے آخری نبی یعنی ختم نبوت کا تاج بھی پہنا دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ اب نبیوں کا سلسلہ بند ہوا، ختم نبوت کی سکندری ہے، ختم نبوت کی سکندری ہے، آپ کے بعد کوئی اور نبی نہیں آ سکتا۔ گو کہ عیسیٰ علیہ السلام تو آئیں گے لیکن نبی بن کر نہیں آئیں گے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی تبلیغ کریں گے اور آپ کے امتی بن کے آئیں گے۔ تو میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، یہ چند لمحوں والی زندگی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت الخلاء سے لے کر بیت اللہ تک کے احکام اپنی امت کو سمجھائے اور سکھائے اور پریکٹیکل کر کے دکھایا۔ میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، پورے دین کا محاسبہ کرنا یا پورے دین کی بات کرنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ تو ابتداءً جو کلمہ ہم نے پڑھا، اس کلمے پر دنیا اور آخرت کی کامیابی کے وعدے اللہ رب العزت نے کر دیے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کیا مطلب؟ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں بلکہ آخری رسول ہیں۔ یہ کلمہ ایمان ہے، اس کو کلمہ توحید اور کلمہ نجات بھی کہا جاتا ہے۔ تو میرے محترم بھائیو بزرگوں، اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی ذات عالی سے سب کچھ ہونے کا یقین، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چل کر دونوں جہانوں کے اندر کامیابی کا یقین ہمارے دلوں کے اندر آ جائے۔ کلمہ پڑھتے ہی دین کے سارے احکام ہماری طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ سب سے اللہ کا بڑا حکم اور جو امر ہے وہ نماز ہے۔ اللہ رب العزت نے 750 دفعہ کم و پیش نماز کا حکم قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا۔ حالانکہ اللہ ایک بار کہہ دیتے میرے بندو نماز قائم کرو تو حکم فرض ہو جاتا، ماننا اور اطاعت واجب ہو جاتی، لیکن بار بار اللہ رب العزت نے بتایا کہ میرے بندو نماز پڑھو۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، ان الصلاۃ للذکر، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ میرے بندو نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، مختلف انداز کے اندر۔ اور جب محسن انسانیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہم دیکھتے ہیں، آپ کبھی سجدے میں، کبھی رکوع میں اور کبھی قیام میں نظر آتے ہیں۔ راتیں ایسے بیت جاتی ہیں، خود رب کو کہنا پڑتا ہے کہ میرے محبوب اب رک جاؤ، اب ٹھہر جاؤ۔ پوری رات نہیں، رات کا کچھ حصہ سورہ مدثر کے اندر، سورہ مزمل کے اندر خود اللہ منع فرما رہا ہے کہ میرا محبوب پوری رات نہ رکا کرو یوں سجدے اور قیام کے اندر، بلکہ رات کا کچھ حصہ۔ تو میرے محترم بھائیو بزرگوں، نماز کے اندر جو فائدے ہیں وہ آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں۔ ساری چیزیں ایک طرف، ہمارا دعویٰ تو عشق رسول کا ہے، ہمارا دعویٰ تو محبت رسول کا ہے، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر کتنا عمل کرتے ہیں۔ حالانکہ بات ماننے کے اندر محبت ہوتی ہے، بات ماننے کے اندر عشق ہوتا ہے، بات چھوڑنے کے اندر کوئی محبت نہیں رہ جاتی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز کے اندر میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔
اب دیکھیں کتنے مسلمان ہیں جو نماز پڑھ کر حضور کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا رہے ہیں۔ میں نے پہلے بھی کہا کہ جو خزانہ اللہ رب العزت کے حضور تھا وہ نماز کے اندر رکھ کر ہمیں پیش کر دیا۔ کتنی بڑی بڑی چیزیں نماز کے اندر ہمیں مل گئی۔ سورہ فاتحہ جیسی عظیم صورت ہمیں نماز کے اندر ملتی ہے جو تورات کے مقابلے میں سورہ فاتحہ ہے۔ تو حضور کیا فرماتے ہیں؟ نماز کے اندر میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، آج ہم اپنا حال دیکھتے ہیں، مسجدیں غیر آباد پڑی ہوئی ہیں، کسی مسجد میں ایک نمازی، کسی میں دو، اور کسی میں اکیلا امام بھی دیکھا جو خود ہی اذانیں دے کر خود ہی نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ اب کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تو نبوت کا دروازہ بند ہوا۔ فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو۔ اس امت یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک امتی چنا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت نے روحوں میں سے انتخاب فرمایا اور جو پسند آئی حضور کی امت میں ڈال دی۔ اس امت کا گناہ گار بھی اللہ کا چنا ہوا ہے، اس امت کا شرابی اور ثانی بھی اللہ کا چنا ہوا ہے۔ ہمیں حکم گناہ کے ساتھ نفرت کا دیا گیا، گناہ گار سے نہیں۔ کب وہ توبہ کر کر اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، اس امت کا انتخاب ہوا، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو۔ کیوں؟ تأمرون بالمعروف، تم بھلی باتوں کا حکم کرتے ہو، تم نیکیوں کو پھیلاتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور بری باتوں سے منع کرتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور اللہ کی ذات پر ایمان رکھتے ہو۔ اس وجہ سے، اس کام کے کرنے کی وجہ سے اللہ نے ہم کو بہترین امت کہا۔ اور جو حدیث مبارکہ میں نے تلاوت کی، الدین کلو نصیحہ، دین سارے کا سارا نصیحت ہے۔ اگر دو چار مسلمان مل کر آپس میں بیٹھیں، ایک دوسرے کو یا نصیحت کی باتیں کر رہے ہوں یا نصیحت کی باتیں سن رہے ہوں۔ تو میرے محترم بھائی اور بزرگوں، آگے رمضان المبارک کی آمد ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، میں نے تم پر روزے فرض کیے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگ جو ایمان لا چکے ہو۔ اب یہاں مخاطب ایمان والوں کو کیا گیا۔ اب ایمان کیا ہے؟ ایمان کیا ہے؟ اللہ کو ذات و صفات میں وحدہ لا شریک مان لینا، تسلیم کر لینا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اور آپ کی ختم نبوت پر کامل یقین رکھنا، یہ اصل میں ایمان ہے۔ ایمان لانے کے بعد اللہ فرماتے ہیں کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے گئے۔ کیوں؟ کما کتب علی الذین من قبلکم، صرف تم پر فرض نہیں کر رہا، تم سے پہلے لوگ جو گزر چکے تھے، پہلی جو امتیں گزر چکی تھیں، ان پر بھی روزے فرض تھے۔ کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ رمضان اس چیز کی مشق کروانے آ رہا ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان سے قبل رمضان کے لیے کمر بستہ ہو جاتے اور شعبان المبارک کے اندر روزوں کی کثرت کرتے تاکہ رمضان کی مشق ہو جائے۔ رمضان وہ عظمتیں اور شانیں لے کر آتا ہے اور امت محمدیہ کے گناہوں کو جلانے، رمضان کا مطلب ہے جلا دینا، امت محمدیہ کے گناہوں کو جلانے کے لیے آتا ہے۔ اس رمضان المبارک کی قدر کریں اور عزم اور ارادہ کر لیں، اس رمضان کے اندر ہم ایسی مشق کریں گے کہ پورا سال ہم نمازیں پڑھتے رہیں گے۔ آج سے توبہ کر لیں، توبہ اللہ کو بڑی محبوب ہے، اور آئندہ جو زندگی ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، میں نے کیا کہا، جو بڑا امر اللہ کا حکم وہ نماز، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان نماز۔ نماز کے اندر سورہ فاتحہ، اور سجدے میں انسان رب کے قریب ہو جاتا ہے، رکوع کے اندر اللہ کے سامنے انسان جھک جاتا ہے۔ پھر التحیات جیسا تحفہ، جو تحفہ معراج ہے، اللہ نے اپنے محبوب کو عرش پر بلا کر جتنی عبادات فرض کی گئی وہ زمین پر، جب نماز کی بات آئی تو اللہ نے اپنے محبوب کو عرش پہ بلا لیا۔ 70,000 نورانی حجاب ہٹ گئے، براہ راست محبوب اور خالق کا آمنا سامنا ہو گیا۔ تو اللہ نے پوچھا میرے محبوب، آخری بات کر رہا ہوں، میرے محبوب تحفہ کون سا لے کے آئے ہو؟ جب اتنے دور کسی کا عزیز، کسی کا محبوب، کسی کا دوست جاتا ہے تو کوئی نہ کوئی تحفہ لے کے آتا ہے، آپ تحفہ کون سا لے کے آئے ہو؟ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی کہ اللہ آپ تو تحفوں سے پاک ہیں، آپ کو ضرورت نہیں، آپ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہو۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اصرار کے اوپر، کیونکہ جہاں عشق ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے، وہاں اصرار بھی ہوا کرتا ہے، تو فرمایا محبوب کچھ نہ کچھ تو ہونا چاہیے۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 تحفے پیش کیے اور فرمایا کہ اللہ یہ تیرے خزانوں میں پہلے موجود نہیں ہے۔ کیا ہے؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات،
میرے مولا میری ساری بدنی عبادتیں، کیونکہ اللہ عبادت سے پاک ہے، میری ساری بدنی عبادتیں اللہ تیرے لیے، میری ساری قولی عبادتیں اللہ تیرے لیے، اور میری ساری مالی عبادتیں اللہ فقط تیرے لیے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں ایسا قدردان ہوں، میں کسی کا ادار نہیں رکھتا، بندہ آئے میرے دروازے پر اور خالی چلا جائے یہ ممکن نہیں ہے۔ فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میرے محبوب میری برکتیں ہوں گی، میرے سلام ہوں گے، میری رحمتیں ہوں گی تو محبوب آپ کے اوپر ہوں گی۔ تو میرے محترم بھائیو بزرگوں، اب مقام خوشی کا آ گیا، مقام رحمتیں بھی مل گئی، برکتیں بھی مل گئی اور سلام بھی مل گئی، یہ بڑی چیزیں ساری مل گئیں۔ چاہیے تھا کہ حضور خوش ہو جاتے، لیکن حضور غم زدہ ہو گئے، حضور کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے۔ تو اللہ یہ ساری چیزیں میرے لیے، السلام علینا وعلی عباد اللہ، اللہ یہ تو میرے لیے سر آنکھوں پر، لیکن میں اپنی امت سوئی ہوئی چھوڑ کے آیا۔ اتنا غم اور فکر اپنی امت کا، لیکن آج امتی بھول گیا۔ قدم قدم پہ حضور کی سنتوں کے جنازے نکلنا شروع ہو گئے، نہ ہماری شکلیں رسول اللہ کے مطابق، نہ ہمارے اخلاق رسول اللہ کے مطابق، نہ ہماری گفتار رسول اللہ کے مطابق، نہ ہمارا جینا اور مرنا حضور کی سنت کے مطابق رہ گیا۔ میرے محترم بھائی بزرگ کو غم اور فکر کا مقام ہے، حضور بلندیوں کی انتہا پر پہنچ کر امت نہ بھولے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ محبوب جیسے آپ کہتے ہیں، فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اللہ جتنے نیک و کار امتی ہوں گے، جتنے نیک بندے ہوں گے، ان پر بھی برکتیں، رحمتیں اور سلام ہونا چاہیے۔ یہ دو کلام ہو گئے اللہ کا اور اللہ کے رسول کا جو تحفہ معراج ہے۔ نیچے جبرائیل امی کھڑے تھے، یہ ساری گفتگو سنی تو جبرائیل امی کیا کہتے ہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ میرے محترم بھائی بزرگوں، پھر یہ اتحیات پڑھنے کے بعد پھر درود آتا ہے۔ درود پڑھنے کے بعد کوئی دعا رد نہیں ہوتی، اور میں ہر جگہ جہاں بھی بات شروع کرتا ہوں درود شریف سے شروع کرتا ہوں، کیونکہ درود شریف پڑھنے کے بعد دعا کے شروع اور آخر کے اندر درود شریف پڑھ لو، سمجھ لو دعا قبول ہوگی۔ درود شریف وہ عبادت ہے، اگر ریا اور دکھلاوے کے لیے کوئی نیکی کی جائے وہ پکڑ کا سبب بنے گی، لیکن درود شریف وہ عبادت ہے جس کے اندر ریا اور دکھلاوا بھی بالفرض آ گیا، آنا نہیں چاہیے، بالفرض دکھلاوے کے لیے بھی درود شریف پڑھ دیا پھر بھی اللہ کی بارگاہ میں کے اندر قبول ہے۔ تو پھر درود ابراہیمی اتنا خوبصورت درود ہے، جس میں حضور کا بھی ذکر ہے، جس میں ابراہیم علیہ السلام کا بھی ذکر ہے، جس میں آل محمد کا بھی ذکر ہے۔ اگر ٹائم ہوتا تو اس کا ترجمہ بھی کر دیتے۔ کوشش کیا کریں کہ نماز کے اندر جو کچھ ہم پڑھتے ہیں اس کا ترجمہ اور اس کا مفہوم ہمارے ذہنوں کے اندر ہو، تاکہ ہماری نماز وسواس سے پاک ہو جائے، کیونکہ جب مفہوم کو سامنے رکھ کر پڑھیں گے تو پھر خیالات نہیں آئیں گے۔ تو پھر اس کے بعد ہم ایک دعا پڑھتے ہیں، وہ دعا بھی ابراہیمی ہے۔ حضرت ابراہیم نے اپنے رب سے مانگی، اللہ نے نماز کا حصہ بنا دیا، قرآن کا حصہ بنا دیا۔ تو اس دعا کے آخری الفاظ کیا ہیں؟ ربنا اغفر لی وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ اتنی کامل اور مجرب دعا ہے کہ اللہ میری بخشش فرما دے، وَلِوَالِدَيَّ اور میرے والدین کی بخشش فرما دے، وَلِلْمُؤْمِنِينَ اے اللہ روح زمین پر آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے بھی حالت ایمان میں دنیا سے چلے گئے، اللہ ان کی بھی بخشش فرما دے۔ اصال و ثواب کا ایک طریقہ یہ ہے کہ سال کے بعد ہم جمع ہو کر کچھ پڑھ کر ان کو ہدیہ کر دیں۔ ایک یہ ہے کہ روزانہ اپنے والدین کو اصال و ثواب کرتے رہیں۔ وہ کب ہوگا؟ جب ہم نمازی بن جائیں گے۔ جب نمازی بن جائیں گے تو ہر نمازی نماز کے اندر اپنے والدین کو اپنی دعاؤں کے اندر شامل کر لے گا۔ اپنی اولادوں کو نمازی بنا کر جائیں۔ جب آپ دنیا سے رخصت ہو جائیں، قبر کے اندر چلے جائیں، آپ کا نامہ اعمال کھلا رہے گا۔ یہ نمازی بچہ جب اپنے نماز کے اندر جہاں اپنے لیے دعائیں کرے گا، وہاں اپنے والدین کے لیے بھی دعائیں کرے گا۔ ربنا اغفر لی وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اللہ میری بھی بخشش فرما، میرے والدین کی بھی بخشش فرما، اور جتنے بھی مومنین ہیں اللہ پاک سب کی بخشش فرما۔ تو آج ہم دعا گو ہیں کہ بھائی طاہر صاحب کے والد محترم کے اللہ تعالیٰ درجات کو بلند فرمائے۔ عظیم انسان تھے، ساری زندگی جو ہے وہ مبلغ یعنی ٹیچر تھے، اس کے اندر گزار دی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مبلغ ٹیچر کو پسند فرمایا، فرمایا انا بعثت معلم، مجھے کائنات کے اندر معلم یعنی استاد بنا کر بھیجا گیا۔ تو میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، کہ استاد کا وہ مرتبہ اور مقام، مسجد نبوی کے اندر تشریف لے گئے، دو حلقے لگے ہوئے، ایک کے اندر ذکر ہو رہا ہے
اور دوسرے حلقے کے اندر سیکھنا سکھانا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر تشریف لے گئے اور دونوں کو خیر آباد کہا اور دونوں کو پسند فرمایا، اور خود سیکھنے اور سکھانے والے حلقے کے اندر بیٹھ کر یہ ارشاد فرمایا کہ انا بعثت معلم، مجھے استاد بنا کر بھیجا گیا۔ دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے، مغفرت فرمائے، درجات کو بلند فرمائے، جو کچھ کہا سنا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔